جناب قمر اقبال صوفی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ روحانیت کا بنیادی تصور کیا ہے اور یہ کتنی قدیم ہے؟ دیکھیں، یہ قدیم، پہلے میں دوسرے سوال سے جواب دیتا ہوں. اس کی جڑیں، بیک گراؤنڈ ڈھونڈنا لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق بڑا مشکل ہے، لیکن انسانی شعور کی ابتدا سے لے کر اب تک اس کی انسان نے اس پر سوچنا شروع کیا، اور اس میں یہ سوچ آئی کہ کیا خدا ہے، اور خدا ہے تو ہمارا خدا سے تعلق کیا ہے، اور ہم کیا ہیں. ہمیں جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جو سچے خواب آتے ہیں، جو ہمیں چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، اور خدا اگر ہے تو ہم اس سے تعلق کیسے بنا سکتے ہیں. تو اس میں بہت سے کوششیں، بہت سے نظریے آتے رہے، لیکن اس کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام سے ہمیں جو ریٹن ہسٹری مل رہی ہے، جو پہلے یہود نے لکھی، بعد میں قرآن فرقان، اس میں اللہ تعالیٰ نے ضروری سارے علوم ہمیں بتا دیے. ٹائم فریم نہیں بتایا، لیکن حضرت نوح کا وقت کچھ 6 سے 7,000 سال پہلے تھا. تو اس وقت سے ہمیں ہسٹری ملی ہے. اس وقت انسانیت اس قابل ہو چکی تھی کہ اپنی ریکارڈ رکھ سکے، اپنی جو بھی سوچیں ہیں، جو بھی ان کی محنت ہے، جو بھی تجربات ہیں. تو وہاں سے یہ تو ہوگی ہسٹری. اب رہ گیا کہ یہ کیا ہے. تو یہ ہماری ذہن، ہمارے مائنڈ، ہمارے روح، سول اور اسپرٹ میں چھپی ہوئی عظیم توانائی ہے، جس کا آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل گیا. پھر پیغمبروں نے آ کر اس کا مکمل بتایا کہ انسان کیا ہے اور خدا کیا ہے اور اس سے تعلق کیسے بنتا ہے. کیا خدا سے ایک ہونا ممکن ہے، ملنا ممکن ہے؟ اس کا جواب میں آگے دوں گا، چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، قرآن کی روح سے اور میرے تجربات میں بھی آیا ہے. لیکن چلے میں یہاں دے دیتا ہوں. لیکن انسان کی روح میں بے پناہ طاقت پوشیدہ ہے، اور اس میں جو دوسرے مذاہب والوں نے ڈھونڈا اور اس میں یہی آیا. اس کے بعد قرآن پاک میں اس کی مکمل تفصیل دی گئی کہ میں نے اپنا خلیفۃ الارض بنایا انسان کو. اس نے اپنا عنبر پھونکا، یعنی اپنی روح پھونکی، اور فرشتوں اور جنوں کو کہا کہ اسے سجدہ کریں. تو یہ ساری کہانی تو آپ پڑھ چکے ہیں. سب نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا. شیطان فورسز آف نیگیٹیوٹی ہے، اس کا ہیڈ ہے. تو یہ انرجی ہماری روح میں ہے، اس میں اللہ کی تمام صفات پوشیدہ ہیں، ذات نہیں ہے، نہ ذات سے ایک ہوا جا سکتا ہے. تو یہ ہوا ایک روح اور روحانیت کا بنیادی تصور. اور وہ جو اس میں انرجی پوشیدہ ہے، اس کی چند ایک مختصر سی صفات میں بتا دیتا ہوں کہ انسانی روح ہر قسم کی سپر نیچرل چیزیں کرنے کے قابل ہے. یہ دور سے چیزیں لا سکتی ہے، لے جا سکتی ہے، لاعلاج بیماریوں کا علاج کر سکتی ہیں. ہر طرح کی معلومات بغیر سنے بھی اس تک ایکسیس کر سکتی ہے. تو اس کے بعد اس میں بے شمار صلاحیتیں ہیں، بہت اونچے لیول کی ذہانت ہے. اسے جگانا ہی روحانیت کہلاتا ہے. یہ ہماری روح میں سوئی ہوئی ہے، مشقوں سے یہ جگایا جاتا ہے. آگے مشقوں کی بات ہوگی. جی علی خان صاحب. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو روحانیت کا جو آغاز ہے، جو پہلی مرتبہ نسل انسانی میں جو انہوں نے کیا، وہ انہوں نے اس کو کیسے دریافت کیا؟ ان کو کیا ان کو معلوم تھا کہ ان کے اندر کوئی توانائی، انرجی یا ہے؟ اور پہلی دفعہ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ اس کو روحانیت کو دریافت کیا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ کون سا معاشرہ تھا جنہوں نے یہ تصور یا روحانیت جو ہے متعارف کرائی نسل انسانی کو؟ دیکھیں، انسان کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے.
کیونکہ ہمیں جو فاسلز ملے ہیں لوسی کوئی 3.5 ملین 35 لاکھ سال پہلے، پنجاب کش مین اس سے بھی پرانا ہے، شاید یہ 1 کروڑ سال پرانا ہے، جس کی ڈھوک پٹھان تلا گنگ میں جس کی باقیات ملے ہیں. لیکن یہ ہمیں ہسٹری جو نون ہسٹری لکھی ہوئی ہسٹری ہے وہ حضرت نوح سے شروع ہوتی ہے. حضرت نوح سے پہلے کی جو بھی باتیں ہیں وہ ہسٹری میں لکھی ہوئی نہیں ہیں. ابھی لکھی ہوئی چیزوں میں بھی اتنے شکوک و شبہات ہیں کہ وہ بھی یہود نے بہت سی چیزیں دائیں بائیں سے لے کر کہیں ڈال دی. ان میں پیغمبر ہوتے تھے. دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی 39 کتابیں ہیں، ان میں سے 6 کتابیں صرف حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی ہیں، باقی بعد کے پیغمبر تھے. ان میں کچھ تو پیغمبر تھے، کچھ آدھے پیغمبر اور سچے جھوٹے خواب دونوں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن پیغمبر انہی کو مانا جاتا ہے جن کو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے اور اللہ سے آئے پیغام میں کوئی شک نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہسٹری مشکوک ہو جاتی ہے یہود کی دی ہوئی، جس میں حضرت آدم سے لے کر اور حضرت نوح تک کا شجرہ اور آگے بتایا گیا. ٹھیک ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم سے مستند ہسٹری شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کے واقعات میں کوئی ٹائم فریم بھی نہیں آتا اور اس میں چیزیں بھی نہیں آتی. تو اس وقت سے یہ روحانیت چل پڑی ہے. جی اچھا، دیگر جو مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ ان میں روحانیت کا تصور کیا ہے، اور کیا ان میں بھی روحانیت پہ وہ یقین رکھتے ہیں پوری طرح؟ اور اسلام میں ان کی روحانیت یعنی کہ جو دیگر جو ریلیجن ہیں ان کی جو روحانیت ہے ان کا کیا، اس کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے؟ اچھا دیکھیں، 3 بڑے ادیان جو ہیں، جو یہ تینوں مذہب سب کے سب مشرق میں ہی پیدا ہوئے، لیکن 3 ابراہیمی مذاہب ہیں جن کو ہم بھی صحیح مذہب مانتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام. لیکن ان کی روحانی بنیادیں کافی حد تک ملتی جلتی ہیں. باقی 3 بڑے اور مذاہب ہیں جن میں آپ بدھزم اور جینزم اور ہندوازم، پھر آگے تاؤزم ہے، کنفیوشسزم ہے. یہ مت ہیں بنیادی طور پر. یہ جتنے میں نام لے رہا ہوں یہ بنیادی طور پر مت ہیں. ہندو مت ہو گیا، کیونکہ کسی بھی مذہب میں ایک مستند کتاب ہوتی ہے جسے مانا جاتا ہے. عیسائیت میں جس طرح تورات کو مانتے ہیں، عیسائیت میں یہودی جو ہے تورات کو مانتے ہیں، عیسائیت میں بائبل کو مانا جاتا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ جس کی 27 جلدیں ہیں، کچھ 25 کو مانتے ہیں، کچھ 27 کو مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں بھی ملا کے 66 جلدیں ہیں. عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھتے تھے. تو ہمارا قرآن ہے. تو ہندوازم اصل میں یہ جو آریہ لوگ آئے اس سے سینٹرل ایشیا سے، جس میں وہاں شامانزم قدرتی مظاہر کی پرستش کا ایک مذہب چل رہا تھا، جس میں پہاڑوں کی، طوفانوں کی، سیلابوں کی، دریا کی پوجا کی جاتی تھی. تو یہ مذہب جب یہاں آیا تو یہاں کے موجودہ جو مذہب تھے اس کے ساتھ مل کے اس نے ہندوازم کی شکل اختیار کی. تو اسی میں پھر 2 ریفارمر آئے بہت بڑے، جو جینزم اور جین تھے اور مہاتما بدھ تھے. یہ دونوں بنیادی طور پر ان کے ذات پات اور اس قسم کی اس سے متنفر ہو کر سے نکلے تھے. مہاتما بدھ تو خدا کو نہیں ڈھونڈنے چلے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم آواگان، جو ہنود کا عقیدہ ہے کہ انسان بار بار پیدا ہوتا ہے اور بار بار مرتا ہے، جنم چکر اسے کہتے ہیں، نکلے تھے. مہاویر کے ذہن میں بھی وہ جینزم کے خلاف اصلاحی جو ذات پات کا نظام ہے اس کے خلاف تحریکیں تھیں. تو یہ 6 مذاہب، ان سب میں روحانیت موجود ہے. لیکن جینزم اور بدھزم خدا کو نہیں مانتے ہیں. ہندوازم خدا کو مانتا ہے، اور ہندوازم کی اصل میں خدا کو اسی طرح مانا جاتا ہے جس طرح ہم مانتے ہیں. لیکن انہوں نے صرف یہ فرق کیا ہے کہ انہوں نے کہا خدا نے آگے اپنا کام دیوتاؤں کو بانٹا ہوا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں فرشتوں کو دیا ہوا ہے. تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہو وہ فلان دیوتا سے بات کریں
تو وہ آپ کا فلاں کام کرے گا. تو اس لیے اللہ ڈائریکٹ برہما جی خدا کو وہ برہما کہتے ہیں. ڈائریکٹ برہما کے پاس جانا ممکن نہیں ہے. آپ پہلے چپراسی کے پاس جائیں پھر وزیر کے پاس جائیں. لیکن اسلام یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ آپ سیدھے اللہ سے درخواست کریں اور وہ درخواست اللہ قبول کرتا ہے. یہی اسلام کی دین، شریعہ اور توحید کا اصل پیغام ہے. تو یہ مختصر ان کی ہسٹری ہے. ان سب میں روحانیت موجود ہے، لیکن چونکہ بدھ مت خدا کو نہیں مانتا، جینزم بھی خدا کو نہیں مانتے، جین مت والے بھی. تو ان میں بنیادی طور پر تینوں میں روحانیت موجود ہے، لیکن اپنے اپنے طور پر. مہاتما بدھ نے کہا حقیقت کو اپنے اندر ڈھونڈو. اس نے خدا کا انکار نہیں کیا مہاتما بدھ نے. جین مہاویر نے چونکہ تحریر ان کی اس فارم میں سامنے نہیں آئی، تو ان کے بھی ملتے جلتے خیالات تھے. ایک ہی وقت میں تھے اور ایک گاؤں میں بھی رہے تھے مہاویر اور مہاتما بدھ جو. تو یہ مختصر سے ان کا تعارف ہے. اور ان سب میں انسان کی ذہن میں پوشیدہ، روح میں پوشیدہ صلاحیتوں کو بھرا جاتا ہے. تنہائی میں رہ کر غور و فکر سے مختلف طریقے سے. یہ طریقے آگے میں بیان کروں گا. اچھا، اسلام جو ہے وہ بدھ مت اور جو جینزم ہے اس کی روحانیت کو وہ رد کرتا ہے، اس کی وجہ کہ وہ مطلب خدا پرست نہیں ہے. جی. اور جو اسلام کا خیال ہے، عیسائیت اور یہودیت کی جو روحانیت ہے یا ان میں جو پائی جاتی ہے، راہب ہیں وہاں پہ یہودی جو گزار ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے اسلام کی؟ جو دیکھیں جہاں تک روحانیت کو تو اللہ قرآن پاک رد نہیں کرتا ہے، نہ اس کی تردید میں کچھ کہتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ دین کے دو مقاصد ہیں. دین کے ایک مقصد ہے جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ روحانی پیغام، ایک آئیڈیل، ایک انسان کامل کی تشکیل، ایک آئیڈیل انسان کی تشکیل جو اخلاقی، ذہنی، روحانی تمام معاملات میں انسان کامل ہو. ٹھیک ہے. اسی کا علامہ اقبال نے جو اپنا خودی کا تصور دیا، اسی بنیاد پر دیا. اور یہ ابو لب مصری تھے پہلے جو شاعر ہوئے ہیں، مشہور نابینا تھے. انہوں نے سپر مین کا تصور دیا. اسلام میں پہلی بار ان کے دور میں آیا، لیکن اس سے پہلے افلاطون اور مختلف لوگ بھی اس پر بات کر چکے تھے. تو یہ تصور ہمارے اندر آ گیا اور ہم نے اصل میں علامہ اقبال کا تصور کافی حد تک مکمل ہے. دیکھیں ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسلام کی ہسٹری میں ان کے علاوہ جتنے بندے ہیں انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. تو مکمل پیغام جو ہے وہ اللہ نے ہی دیا ہے قرآن پاک میں جتنا ہمیں ضروری ہے. تو روحانیت ان مذہبوں میں ہے، لیکن شریعہ میں وہ لوگ مار کھا رہے ہیں. شریعہ کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا روحانی پیغام جو میں نے کہا آئیڈیل انسان کی تشکیل، ایک ہو گیا آئیڈیل معاشرے کی تشکیل، وہ معاشرہ جس میں روٹی کپڑا اور مکان ہو، انصاف ہو، پیار و محبت ہو، معاشرتی اونچ نیچ نہ ہو، زندگی خوف ٹینشن سے آزاد ہو، اور انسانوں کو تقسیم کرنے کے بجائے اکٹھا کیا جائے. تو یہ دو مقاصد ہیں. اس مقصد میں روحانی مقصد پر تمام مذاہب کافی حد تک اس کے قریب ہیں، لیکن جہاں تک شرعی ہے اس میں تمام مذاہب فیل ہو گئے علاوہ اسلام کے. کیونکہ ہندوازم جیسے وسیع مذہب نے ایک طرف پنڈت رکھ دیے، ایک طرف انٹچیبل، اچھوت اور شودر رکھ دیے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. تو اسلام ایک واحد مذہب ہے جو ان کو، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے متوازن ہے. اور اللہ جو ہے یہ دنیا توحید کی چھتری کے نیچے ہی مکمل سکون سے رہ سکتی ہے، اور کوئی چھتری ہے ہی نہیں اس کی. جی. اچھا، جو قدیم جو معاشرے تھے اور اب جو ہمارا جدید جو معاشرہ ہے 21ویں صدی کا، ان میں روحانیت کی اہمیت کیا رہی ہے؟ کہ آپ قدیم کی بیان کریں گے اس میں مطلب روحانیت کس قدر اہم تھی اور لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رجحان تھا، اور آج کا بھی یہ بتائیں ہم. اچھا دیکھیں، جو قدیم معاشرہ تھا، قدیم معاشرے میں ہر گروپ کا ایک پروہت ہوتا تھا، اور اس پروہت کا کام مختلف ہوتے تھے. عام طور پر یہ بارش گار ہوا کرتے تھے. صحیح. ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی جب بارش نہیں ہو رہی یہ بارش برسا کر دکھائیں. جب وہ بارش برسانے میں کامیاب ہو جاتے تھے تو ٹھیک ہے، ورنہ اکثر انہیں مار بھی دیا جاتا تھا. اچھا.
نیا جمع کر لیا جاتا، نیا بندہ آ جاتا تھا۔ تو اس کے بعد اگر آپ چلتے آئیں تو اس انسانی ذہن نے مختلف کوششیں کی اور بہت سے ایسے مذہب جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنی اپنی صورتیں اختیار کر لی۔ ہر قبیلے کے اپنے اپنے دیوتا تھے۔ اگر ہم صرف ہندوستان کی مثال لے لیں تو یہاں پہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا دیوتا تھا۔ صحیح۔ ٹوٹل ہنود کو 33 کروڑ دیوتا کی تعداد بتاتے ہیں، لیکن اتنے زبان میں نام ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ان کے نیچے وہ دو اور ہوتے تھے، ان کے نیچے اتنے دیوا تھے، ان کے نیچے اتنے تھے، تو وہ تعداد اتنی بتا لیتے ہیں۔ تو جو قبیلہ جس کا جو دیوتا تھا وہ جب دوسرے پر حملہ کرتا تھا تو جو قبیلہ جیت جاتا تھا اس کا دیوتا بڑا تصور ہوتا تھا، دوسرے کے دیوتا نیچے آ جاتا تھا۔ تو ایسا کرتے کرتے آخر میں 3 دیوتا ایسے رہ گئے جن کے بعد کم ہونا ممکن نہیں تھا، برہما، شیوا اور وشنو۔ یہ 3 ایسے دیوتا آخری تھے جو فائنل، اس سے کم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ان کو ایک بت اور تری دیوی کہتے تھے، 3 سر والا ایک بت ملا جس میں ان تینوں کا وہ تھا۔ بڑا وسیع علاقے پر یہ تھے، ان کو مزید چھوٹا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر تریمورتی تو یہ ہوا نا کہ ہر علاقے نے اپنی اپنی کوششیں کی اور اپنا اپنا کوئی دیوتا تخلیق کیا۔ فطرت کی طاقتوں سے چونکہ لوگ ڈرتے تھے، اس کو مسخر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اپنے پلوان تیار کیے، اپنے اپنے پنڈت پروہت تیار کیے۔ تو یہ بنیادی تصور تھا ان قبیلوں کا روحانیت کا۔ قدیم جو معاشرے تھے ان میں جو روحانیت کا جو استعمال تھا وہ مادی اس کے لیے اپنی سیکورٹی کرنے کے لیے تھا۔ بارش چاہیے، زراعت آپ کو چاہیے، یا پانی کا کوئی معاملہ ہے، کچھ اور جو معاملات ہیں، مطلب مادی جو وسائل ہیں ان کے لیے عموماً روحانیت کا استعمال یہ ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کاہن بنائے، زیادہ تر عورتیں کاہن ہوا کرتی تھیں۔ عورتیں قوت منتخیلہ سے زیادہ ٹرسٹ بھی کرتی ہیں، کام بھی لیتی ہیں۔ صحیح۔ ڈیلفی کی کوہن بڑی مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک خانہ کعبہ میں بھی ایک کاہنہ بیٹھا کرتی تھی، بالکل آپ سے پہلے۔ تو یہ ہر جگہ پر حالات بتانے والے لوگ، پانسے پھینکنے والے، یہ سب تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ ٹوٹل جتنی ایسی چیزیں پیشگوئیوں سے ریلیٹڈ اللہ ہی 100% جانتا ہے کہ مستقبل چینج ہو رہا ہے۔ اچھا، جو اصل روحانیت ہے جو آج کل، آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آج کل کے دور میں روحانیت کیا ہے۔ آج کل کے دور میں روحانیت مختلف شکلوں میں بنٹی ہوئی ہے۔ ماڈرن دنیا میں مغرب میں چونکہ مذہب کا خاتمہ ہو چکا ہے، ان کو جو مذہب عیسائیت ملا تھا یہ حدیثہ کا چھوڑا ہوا نہیں، سینٹ پال اور سینٹ اگسٹائن اور پول قسطنطین اعظم کا بنایا ہوا مذہب تھا۔ تو اس وجہ سے وہ مذہب ان کا اتصال کر رہا تھا۔ بہت لمبی ہسٹری ہے کہ یورپ کی 1/3 زمینیں پوپ کے انڈر تھیں۔ پوپ پادری جو آگے تھے وہ جنت کے ٹکٹ بیچتے رہے، جس طرح ہمارے مولوی صاحبان آج کل کرتے ہیں۔ جی، وہ جب آئے تو یہ سارا جو ہے پھر بغاوت ہوئی، پروٹیسٹنٹ ہوئے۔ آہستہ آہستہ چونکہ بائبل میں ایسی چیزیں شامل کر دی گئیں جو حدیثہ نہیں فرمائی تھیں، مثلا زمین سورج کے گرد نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ اب ان کو کہاں لے جائیں؟ تو پھر ایسا ایسا لوگ وہ چھوڑ ہی گئے، کیونکہ سائنس کو بری طرح یہ مذہب روک رہا تھا۔ جب انہوں نے مذہب کو چھوڑا تو ان میں روحانیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ روحانیت کے خاتمے سے 2 نقصان ہوئے۔ ایک تو یورپ کو بہت بڑا یہ نقصان ہوا کہ اس کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، کیونکہ عورت نے مرد کی سپرمیسی، یا اصل مرد سپیریئر نہیں ہے لیکن مرد باہر کی دنیا کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، عورت گھر کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، جسمانی طور پر کم طاقتور ہے، اس کو نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے۔ تو یہ اس سے نکلے تو انہوں نے روحانیت کو بھی چھوڑ دیا۔ روحانیت کو چھوڑنے سے ہائی لیول کی ذہانت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یورپ کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو گیا، وہ بیوقوف ہونے شروع ہو گئے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، کیونکہ روحانیت ایک بہت بڑی انرجی جنریٹ کرتی ہے جس میں آپ کا ذہن بھی بہت ہائی لیول پر کام کرتا ہے، آپ کا اسٹیمنا، آپ کی کنسنٹریشن عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو قدیم جو آپ بتا رہے ہیں روحانیت کا جو تصور، پانسے پھینکنا اور کہان اور یہ، اچھا جو اصل روحانیت ہے
کیا یہ جو پاسے پھینکنے کا علم ہے یا اس قسم کے دوسرے جو بلیک آرٹ ہے جیسے یہ کالا جادو وغیرہ ان کا کوئی روحانیت سے تعلق ہے یا کچھ سلسلہ ہے ان کا آپس میں جڑتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک پانسے پھینکنا اور رمل اور جفر اور یہ علم تھے یہ بنیادی طور پر مستقبل کی باتیں جاننے یا کسی چیز کا انتخاب کرنے میں مدد کرتی تھی کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ انہوں نے کافی ساری کوشش کی اور کافی سارے انہوں نے اس میں یعنی طریقے نکالے، لیکن وہ طریقے نہ تو وہ مکمل تھے اور ان میں بہت سی کمزوریاں تھیں۔ پہلی جو سب سے بڑی کمزوری ہے کہ فیوچر چینج ہو رہا ہے، فیوچر کی حتمی پیشن گوئی ممکن نہیں ہے۔ میں خود پیشن گوئیاں کرتا رہا ہوں، مثلا میں نے کرونا آیا تو میں نے کہا کرونا پاکستان کا نقصان نہیں کرے گا، یہ ون ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے، یہ چائنا کے ہاتھ پاؤں باندھنے ہیں، اس میں پوری دنیا کو 1 سے 2 سال لاک ڈاؤن کرنا ہے، بوڑھوں کو مارنا ہے، آبادی کم کرنی ہے اور یہ ناکام ہوگا۔ یہ پوری دنیا میں شاید میں واحد آدمی تھا جس نے اپریل 2020 میں یہ کہا۔ یہ آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں قمر اقبال صوفی پر، یوٹیوب کے علاوہ قمر اقبال صوفی جو چینل ہے اس پر زیادہ موجود ہے۔ صحیح۔ تو لیکن مستقبل کی حتمی پیشن گوئی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مستقبل چینج ہو رہا ہے، ہو جاتی ہے کوئی پیشن گوئیاں لیکن ٹائم فریم آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اسلام نے سختی سے روکا ہے کہ آپ پیشن گوئیاں نہ کریں۔ جو آدمی اس میں پڑھتا ہے اس کی روحانیت فل سٹاپ لگ جاتا ہے، ایسا ایسا نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ آدمی پھر بھی خوشی میں رہتا ہے، کوئی اس کو شیطان بہکاتا ہے کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں، مجھے فلاں بندہ آ رہا ہے خوابوں میں، فلاں آ رہا ہے، لیکن پیشن گوئیوں سے اسلام روکتا ہے کیونکہ اللہ کوئی حتمی علم ہے غیب کا، اور جتنی بھی پیشن گوئیاں آپ کو ملیں گی دنیا کی، چاہے وہ نوسٹرامس کی ہو، یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا فراڈ ہے۔ نوسٹرامس نے اپنے وقت کے بعد کی کوئی پیشن گوئی لفظوں میں نہیں کی، میں نے بڑی تفصیل سے پڑھی ہیں وہ۔ تو اسی طرح اور لوگ بھی ہیں، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیاں بھی اسی طرح بعد میں گھڑی جاتی رہی اور ملائی جاتی رہی، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک اور موضوع ہے۔ تو یہ لوگ ٹرائی کرتے رہے اپنا اپنا طریقہ، لیکن اسلام نے اس کی جائز حد، سچے خواب، استخارہ، جاگتے ہوئے خواب دیکھے جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ خوابوں کا اشارہ دیا، حضرت یوسف کے خواب تھے، حضرت دانیال کے خواب بائبل میں موجود ہیں، حضرت یوسف خوابوں کی تعبیر کے باہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، اور ہر فیملی میں سچے خواب آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں، یہ کان اور عامل وغیرہ، ان کا آپ کے خیال میں روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی، یہ لوگ جو ہیں یہ روٹی کرتے ہوئے آئے ہیں، ان کا مقصد لوگوں کا اتصال ہے، یہ لوگوں کو وہم میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں جادو کا کیا اصول ہے، جادو کا ایک ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا ذہن لوزر بن جاتا ہے آپ پہ جادو ہو گیا، جیسے ہماری قوم پہ جادو کر کے ہمیں خود اعتمادی سے محروم کر کے ہمیں کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی کام کرتے وقت اگر کامیابی کی امید کے ساتھ کرتے ہیں، optimism کے ساتھ، تو وہ کام 80-90% کامیابی سے ہو جاتا ہے۔ جس کو آپ ناکامی کی سوچ کے ساتھ کرتے ہیں تو 80-90% وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو جادو کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو وہم ہو جاتا ہے کہ میرے پہ جادو ہے تو وہ لوزر بننا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کا وہ علوم ہے، وہ روحانی علوم نہیں ہے، وہ اس کا غلط استعمال ہے، صرف کسی کو بتانا کافی ہے کہ تم پہ جادو ہے۔ وہ آدمی جو کامیابی کے لیے 20% اوپر optimism چاہیے عام زندگی سے اوپر، وہ بندہ کامیاب ہو، وہ کھو کر اس سے نیچے آ جاتا ہے، اس کے پاس ہر کام خود بخود جو ہے وہ الٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جادوگر جو ان کا کام ہی ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے، عام لوگ ایون کے عام بوڑھوں کے پاس جان، وہ کہیں گے آپ پہ جادو ہوا ہے۔ لوگ ایسے وہمی ہیں کہ اس کو مان جاتے ہیں، بھائی میرے پہ جادو کرو، میں 1 کروڑ روپیہ کیش دے دوں گا، زیادہ میرے پاس نہیں ہوتے، دے دیں پلیز، میرا نام بھی آپ کے پاس ہے، بال بھی دے دیتا ہوں آپ کو، ناخن بھی دے دیتا ہوں، چلیں اس پہ چھوڑیں، اس پہ حرامی جو بائیڈن پہ کریں، مودی سرکار پہ کریں جادو، حرامی ہو تمہارا جادو اسی پہ چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک مزاحیہ واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں تذکرہ غوثیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ 2 بھائی تھے ہندو، دونوں بڑے، ایک بڑا نیک تھا اور ایک شرابی کبابی عیاش قسم کا تھا۔
جو نیک تھا وہ روز جو کچھ اس نے ایک بت بنایا ہوا تھا، جو کھانا کھاتا تھا پہلے اس کے آگے پیش کرتا، اس کے آگے مٹھائیاں رکھتا، اسے نہلاتا دھلاتا تھا، اس کے آگے خوشبوئیں لگاتا تھا. اب جو شرابی تھا وہ کیا کرتا تھا، ہر روز اٹھ کے 5 جوتے اس بت کے سر میں مارتا تھا. اچھا. تو ایک دن وہ اٹھا کر خواب میں آئے، اس کو جو بت تھا وہ خواب میں آیا نیک بھائی کو، کہتا ہے تم اپنے بھائی کو باز کرو کہ مجھے جوتے نہ مارے ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں. اچھا. اس نے کہا میں تو تمہاری اتنی خاطر کرتا ہوں، میں تو تمہارا اتنا کچھ کرتا ہوں، اس کی گردن توڑو. کہتا ہے وہ میرے سے ڈرتا نہیں ہے، اس کی میں گردن نہیں توڑ، تم ڈرتے ہو تمہاری میں گردن توڑوں گا. تو یہ جادو والا جو ان سے ڈرتا ہے نا، اسی پہ ہی جادو کرتے ہیں، اسی سے بکرے شیرینیاں لیتے ہیں، اور اسی ڈر کی بنیاد پر ہمارے لوگ جو ہیں مختلف پیروں کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، مختلف پھندوں میں پھنسے ہیں. پوری دنیا ڈر کے اوپر چل رہی ہے. ڈاکو آپ کو ڈر سے پستول دکھا کر لوٹ رہا ہے، سیاستدان آپ کو دشمن ملک اور خطرہ دکھا کر لوٹ رہا ہے، مولوی آپ کو دوزخ سے ڈرا کے اور جنت کا وہ دکھا کر لوٹ رہا ہے. پیر جو ہے ہمارے آج کل کے 98% یہ آپ کو برے دنوں سے، جادو سے، مختلف چیزوں سے ڈرا کر لوٹ رہے ہیں. پیروں کی ایک بگڑی شکل عمل ہے. 90% پیر فراڈ ہیں، 8% ناڑی ہیں. آج کل کے دور میں کوشش میری ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ نے روحانی طاقت رکھی ہے، ماضی کے کسی بھی پیر سے، میں پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پیروں کی بات کر رہا ہوں، روحانیت سے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ پوٹینشل رکھتی ہے. اسے جگائیں اور اسے استعمال کریں. میری کتاب روحانیت دانش اور حقیقتیں میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. صحیح. جی. اچھا، روحانیت آپ نے جو بھی ہمیں بتائی ہیں باتیں ساری، یہ جو اگر علوم ہیں جو ان کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے، تو اگر آپ ہماری تھوڑی سی 2-3 لائنوں میں روحانیت کو الگ سے ذرا ڈیفائن کر دیں کہ روحانیت ایکچولی چیز کیا ہے. جی، اصل میں روحانیت جو ہے، جو میں نے بات پہلے کہی ہے کہ ہماری روح میں پوشیدہ، ہمارے ذہن اور لاشعور اور روح میں پوشیدہ ایک عظیم انرجی ہے. صحیح. جو اللہ نے خلیفۃ العرش کے طور پر دی ہے. مگر یہ انرجی سوئی ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ ورد اذکار سے، نوافل سے، کنسنٹریشن میڈیٹیشن کی مشقوں سے، اور تھرو پیر یا مرشد یا گرو یہ بھی جاگ جاتی ہے، وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ جب جاگ جاتی ہے تو اس میں عجیب و غریب صلاحیتیں ہیں. اچھا. یہ آپ کی زندگی کو جنت نما بنانے کے بڑی آسانی سے قابل ہے، انتہائی آسان بناتی ہے. اور اللہ نے اس کو عطا کرنے کا مقصد یہ رکھا تھا کہ انسان اس کی مدد سے اپنا سفر آسان بنائے. لیکن اسی روحانیت کو ہم وہموں میں پڑھ کے اپنے پہ جادو مسلط کر کے، اب خود ساختہ جادو ہوتا ہے زیادہ تر، وہ آپ اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں اور اسی کو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، اسی روحانی طاقت کو. آپ جب خود کو مثبت سمجھتے ہیں، مثبت مانتے ہیں، تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں چونکہ اس کا علم نہیں ہے، علی خان صاحب، ہمیں علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم چیز کیا ہیں. اچھا، اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال جو مولانا روم نے دی، شیر کا ایک بچہ جو بھیڑوں میں پیدا ہوا، وہ بھیڑ ہی بن کر رہ گیا تھا، کیونکہ بھیڑ آس پاس دیکھتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شیر بھی ہے. بچہ تھا، بڑا بھی ہو گیا. جس ہاتھی ہوتا ہے، اس کو ہاتھی کے بچے کو بچپن ایک کھونٹے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، وہ اس سے توڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہ توڑا نہیں پاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، بڑا بھی ہو جائے تو اس قسم کے 3 کھونٹوں کو کھیل سکتا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو وہی مان چکا ہوتا ہے بچہ کہ میں نہیں کر سکتا، وہ نہیں کھاڑ سکتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اگر شیر مانیں گے تو پھر آپ شیر بنیں گے. ہماری ٹریجڈی، ہم چوہوں میں رہ رہے ہیں اور چوہوں میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں. اور یورپ والوں نے ہمیں پیغام دیا جو آج لیڈر ہیں کہ آپ باڈی ہو، آپ اسپرٹ نہیں ہو. بھائی ہم فزیکل بینگ ہیں، لیکن اصل میں ہم مشکل سے 10% فزیکل بھی ہیں، 90% ہم روحانی ہستی ہیں. خود کو روحانی مان لیں گے، آپ روحانی بنیں گے. جو آئیڈیا آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اپنی، وہی آپ بنائیں گے، وہی کچھ تخلیق کریں گے. صحیح. جی. اچھا، کیا جو آج کل کی جو نسل انسانی ہے موجودہ عہد کی، یہ روحانیت کے ذریعے اپنے سماجی، معاشی، ذہنی اور جو صحت کو درپیش مسائل ہیں جسمانی، وہ حل کر سکتی ہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو پھر وہ کیسے، اس کا کیا مطلب؟ جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ خالی شریعہ کو لیتے ہیں تو خالی شریعہ نماز کے طریقے ہیں،
دین کے دو حصے ہیں. ایک حصہ جسے ہم کہتے ہیں حقوق اللہ ہیں، ایک حصہ حقوق العباد ہیں. یہ ایک آئیڈیل انسان بننا ہے اور ایک آئیڈیل معاشرہ بننا ہے. جو حقوق اللہ ہے اصل میں یہ آئیڈیل انسان کی تشکیل میں پوری طرح مدد کرتے ہیں، جسمانی، ذہنی، روحانی، انسانی کا عمل. ہم اس پر بات کریں گے. یہ 10% ہیں. 90% آپ کے جو ہیں وہ معاملات ہیں، اخلاق اور معاملات ہیں. اچھا، اب اسلام کہتا ہے کہ جب تک آپ اچھے انسان نہ بن جائیں آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. ہم پر فرض ہے کہ ہم اچھے اخلاق معاملات والے انسان بنیں. یہ دین کا 90% ہے اور یہ چیز ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ہمارا جو جاہل مولوی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں مولانا مودودی صاحب کا انتہائی احترام کرتا ہوں، اپنا ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتہائی، باقی بھی کچھ مولوی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، گاندھی صاحب بھی کچھ ٹھیک لگے ہوئے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ آئیڈیل جو معاشرہ ہے اس میں ہر انسان اپنا ضمیر کا جواب دہ ہوتا ہے اور اپنے اللہ کا جواب دہ ہوتا ہے. وہ جو بھی جرم کرے گا اسے پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. قانون کی پکڑ سے نکلنا بڑا مشکل ہے، لیکن ضمیر کو جھوٹ بولنا اور ضمیر کو ڈاج کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ 3 طریقے استعمال ہوتے ہیں ہسٹری میں جو ہوتے رہے. ایک پولیس کلچر ہے، ایک پریشر کلچر ہے، ایک ضمیر کا کلچر ہے. پولیس کلچر میں آپ کو لوگ قانون بنایا جاتا ہے، کسی بھی سوسائٹی میں جو قانون توڑے اسے پکڑا جاتا ہے، اسے سزا دی جاتی ہے. پریشر کلچر میں ہم مل جل کر ایک دوسرے پریشر ڈالتے ہیں، سوشل پریشر ہوتا ہے، اس میں پنچایتیں کی جاتی ہیں، اس میں حقہ پانی بند کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ بھی ناکام ہو گیا کیونکہ شہروں میں کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا ہے. قبیلے ختم ہو گئے، یہ قبیلوں میں یا جزیروں میں چلتا تھا. اب تیسرا آ گیا جسے ہم ضمیر کا کلچر کہتے ہیں. یہ دین میں ہوتا ہے کہ آپ جواب دہ ہو، آپ نے جو نیک عمل کیا، برا کیا، قیامت کے دن انہی عملوں پر فیصلہ ہوگا. جس کے تول بھاری ہیں اسے نہ ختم ہونے والی خوشی ملے گی، جس کے تول ہلکے ہیں اس کا ٹھکانہ حاوی ہے. اب مولوی صاحبان نے اس کا حل نکال لیا کہ جی آپ چلے جائیں گے، شفاعت پہ رسول پاک لے جائیں گے. کسی نے کہا وہ 2 دن ماتم کریں، آپ چلے جائیں گے. اور بھائیوں عملوں پر جاؤ گے، 90% جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ دو گے، پھر جاؤ گے. یہ آپ کو بہکانے والے ان سے بچیں. اور دین کیا کہتا ہے کہ آپ اچھے انسان نہ بنیں، اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. وہ 90% جو آپ کا ایز اے مسلمان، ماں باپ، بیوی بچوں کو خوش رکھنا، انہیں حلال کھلانا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا، بہن بھائیوں کو سوسائٹی کو خوش رکھنا. اگر ہم اس پر عمل کریں تو دین آسان ہو جائے گا. لیکن اب یہاں مسئلہ آتا ہے کہ روحانیت کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں، جو آپ کا سوال تھا. وہ سوال یہ ہے کہ آپ کی روح میں جو انرجی پوشیدہ ہے، آپ کے جسم میں، آپ کے ذہن میں، وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ آپ کی اس کے عجیب و غریب صفات ہے. پہلا تو آپ کو جو چیز ضرورت ہو وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. یورپ والے سے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، ہم توکل اللہ کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں آپ کو ملے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ مجھے جو چیز ضرورت ہوتی ہے مل جاتی ہے بڑی آسانی سے. ان کو لاشعوری طور پہ یہ یقین ہو گیا اور وہ شعوری طور پر محسوس کرنے لگ پڑے کہ ہمیں مل جاتی ہے. جب آپ یہ یقین کرتے ہیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے کچھ بچ کے ہیں، جس طرح میں کہتا ہوں راضی برضا کی مشق. وہ میں نے مختلف کتابوں میں میرے نیٹ پر موجود ہے کہ آج سے ہی آپ جو چیز بھی ہو رہی ہے اس میں اللہ کی طرف کوئی بہتری مانیں اور چلتے جائیں. مجھ یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں ہوں. تو آپ کے اندر جو یہ انرجی ہے یہ آپ کو ہر مسئلے کا حل دے دیتی ہے. ہر سوسائٹی کی علیحدہ انرجی، ہر گروپ کی اور ہر سوسائٹی کی علیحدہ انرجی ہے. جس ملک میں یہ انرجی بڑھ جاتی ہے، جس طرح ایک مثبت آدمی ہے اس کی زندگی میں ہر طرح کی آسانیاں خود بخود آ جاتی ہیں. جو پیسہ ضرورت آ جاتا ہے، جو مشکل ہے اس کا حل آ جاتا ہے. یہ روح کی ایک معمولی سی صفت ہے. جب کسی سوسائٹی میں اس قسم کے بندے زیادہ ہو جاتے ہیں، سوسائٹی کے مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی کی آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں علی خان صاحب، جب آپ کسی بھی برادری کو دیکھیں، اس برادری کے 2-3 لوگ اس کا برین ہوتے ہیں. تو انسانیت بھی اسی طرح بنٹی ہوئی ہے، میں جو سمجھدار لوگ ہیں، چلاک ہوشیار، وہ برین بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنے قوم کو مضبوط کریں گے اور آپ میں کافی سارے لوگ اللہ پر پختہ یقین کرنے والے اور اچھے اخلاق معاملات والے ہوں گے تو وہ خود بخود اور روحانی طور پر طاقتور ہوں گے. وہ سوسائٹی خود بخود آگے جائے گی. لیکن سوسائٹی کی اس پاور کو آپس کی نفرت ختم کرتی ہے. ہمارے مولوی صاحبان نے تقسیم در تقسیم اور دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف آخرت کے لیے، یہی پیغام دیا عمومی طور پر جو آپ دیکھتے ہیں.
اس کے خلاف علامہ اقبال نے بڑا شور بچایا. اچھا. انہوں نے کہا تھا، ایک تو یہ کہا تھا کہ تو جاہل ملا اور کاہل صوفی کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن سے ہدایت لینی چھوڑ دی. قرآن سے تیرا واسطہ صرف اتنا رہ گیا کہ جب تجھ بوڑھے کی جان نکلنے لگی تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا. بے شک اس سے تیری جان آسانی سے نکل جائے گی، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ وہ قرآن جس کا لفظ لفظ زندگی دیتے ہیں اس سے بھی تو نے صرف مرنا ہی سیکھا. تو یہ لوگ الٹے مقصد کے لیے ہر ایک چیز کو استعمال کر رہے ہیں، صرف جنت، حالانکہ اسلام کامل ضابطہ حیات ہے. اللہ کا قرآن پاک میں فرمان ہے، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آج میں نے اپنا دین کامل کر دیا اور اسلام کو آپ کا دین پسند کیا. اسلام ہر لحاظ سے مکمل ہے، روحانی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی. یہ دونوں مکمل پیغام دیتا ہے، لیکن ہم تشریح غلط کرتے ہیں. قرآن پاک کو سمجھے، وہ نہ سمجھ آئے تو آپ سنت بجائے، سنت میں کوئی 11-12 چیزیں، نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ ہے، وہ بھی بتایا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو جنازے کا طریقہ، پھر نکاح کا طریقہ، جو کچھ ہے، یہ 11 چیزیں ہیں ٹوٹل. تو آپ اس سے مل جائیں گی. نہ ملیں، یہ جو ہمیں روایتیں دی گئی ہیں، میں ان کو مانتا ہوں حدیث صحیحہ کو، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اچھا، آپ کے خیال میں جو انسانی نسل کو درپیش مسائل ہیں وہ روحانیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں؟ بخوبی حل ہو سکتے ہیں اگر لیڈر میں روحانیت موجود ہے. اس کے لیے سوسائٹی کو ایک خاص لائن لینتھ پہ لے کے جانا ہوگا. سوسائٹی میں بندے تیار کرنے ہوتے ہیں جو پازیٹیو ہوں، ان میں سے لیڈر اوپر جائیں، پازیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلائیں، اور وہ اس سے ہر جو بندہ ہے وہ الگ الگ اس پہ عمل کرے. تو ایک اچھا روحانیت کا جس بھی فیلڈ میں، جس بھی شعبہ زندگی میں اس روحانی بندے اوپر ہوں گے اور عملی روحانی. دیکھیں اسلام عملی زندگی روحانیت کا کہتا ہے. ہندو بدھسٹ کی جو روحانیت ہے وہ دنیا چھوڑنا ہے، عیسائیت کی روحانیت میں بھی دنیا چھوڑ کے راہ بن جانا ہے. لیکن اسلام کہتے ہیں کہ عملی زندگی کی روحانیت ہے، معاشرے کے اندر رہیں. آپ اگر روحانی بھی ہیں تو آپ ایک بہترین تاجر بھی ہیں، آپ روحانی بھی ہیں، آپ ایک بہترین ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ایک بہترین فوجی بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک بہترین انجینئر ہو سکتے ہیں. اور جب آپ روحانیت کو استعمال کریں گے آپ کا ذہن دوسروں سے 20 گنا تیز ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بہت بڑی مدد ہے. جو ترقی یافتہ جو معاشرے ہیں مغرب میں، یورپ ہے، یہ دوسرے جو ہیں، ان میں روحانیت کو کس انداز میں لیا جاتا ہے یا سمجھتا؟ آپ نے وہاں پہ کافی، ہالینڈ میں کافی آپ ٹائم رہے ہیں جی، تو وہاں کی جو سوسائٹی ہے یا دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے اندر جو معاشرے ہیں ان میں روحانیت کو کس انداز سے لیا جاتا ہے، کیسے وہ بیہیو کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اچھا، پہلا یہ ہے کہ جب مذہب نکلا ہے اس سے اب مذہب کا عمل دخل ان کی زندگی میں ختم ہو گیا. لیکن جوز اور ہنود اور مختلف لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں. ان میں بھی عیسائیوں میں بھی مختلف لوگ جو اب نام کے عیسائی رہ گئے ہیں وہ اسے پریکٹس کر رہے ہیں. میں واحد آدمی ہوں پاکستان کا جو ان لوگوں کا حصہ بن کے رہا ہوں اور ان کو سمجھ کے رہا ہوں، انہیں سکھاتا بھی رہا ہوں، ان سے شروع میں سیکھتا بھی رہا ہوں. یہ دور کوئی تقریباً 92 سے لے کے، بلکہ یہ کوئی آپ سمجھیں کہ یہ 86 سے شروع ہو گیا تھا. تو 10 سال تقریباً محیط رہا، بلکہ ٹوٹل 12-13 سال محیط رہا. تو ان میں یہ ہے کہ ان کی روحانیت میں یہ ساری چیزیں موجود ہے، جسے ہم دم کہتے ہیں، وہ اسے ہیلنگ کہتے ہیں، کشف کہتے ہیں. ان کے مختلف طریقے ہیں، روحوں کو بلاتے ہیں، ویسے بھی غیب کی باتیں بتاتے ہیں، جیسے کسی پر جن پڑتا ہے یا حاضری ہو جاتی ہے، وہ یہ بھی کرتے ہیں. دعا کا اب رواج ان میں نہیں رہ گیا، کم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ فیت کھو چکے ہیں. فیت کھونا مغرب کی بہت بڑی ہار ہے. مضبوط ترین یقین، فیت کا اصول بتاتا ہے، یقین کا اصول، پختہ یقین کا اصول یہ بتاتے ہیں کہ آپ مضبوط پختہ یقین جس کام پر رکھیں گے وہ چیز وہ کام ہو جائے گا. یہ آپ کسی درخت پر بھی رکھ لیں یا پتھر پر رکھ لیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا. یہ یقین آپ نے اللہ پر رکھنا ہے اور اللہ کے بعد اپنے آپ پر رکھنا ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ ہو. ہمیں پاکستان میں اللہ پر ایمان تو بتایا جاتا ہے، اللہ پر یقین، لیکن خود پر یقین رکھنا کہ میں اللہ کی تمام صفات کا حامل ہوں، یہ نہیں سکھایا جاتا، جس وجہ سے ہم بہت کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سے صرف وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جن کو ہم پر پختہ اعتقاد ہو. کہ اگر آپ کو کسی بندے پر اعتقاد ہے
تو وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. جیسے آپ کو ماں کی دعا پر اعتقاد ہے تو آپ کو اس کی دعا چاہے نہ قبول ہوتی ہے آپ کے لیے قبول ہو جائے گی. آپ کا کسی پیر پر اعتقاد ہے تو اس نے دعا کر دی آپ کو سارا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کا پختہ اعتقاد ہے آپ کے لیے دعا قبول ہو جائے. لیکن یہی یقین آپ کو اللہ پر رکھنا چاہیے. میں اس کے یقین جو ہے اسے سبمیشن آپ سمجھ لیں. مکمل سپردگی اردو میں لفظ بنتا ہے, کمپلیٹ سبمیشن آپ سمجھ لیں. اس کے عجیب و غریب رزلٹ دے چکا ہوں. لیکن پاکستان میں 90% پیر فراڈ ہیں, 8% اناڑی ہیں, 2% جو ٹھیک ہے وہ اپنی مستی میں بیٹھے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے, میں وہ روحانیت سکھا رہا ہوں جو انسان کے اندر ہے بغیر استاد کے. آپ نے اللہ کی طرف دھیان کرنا ہے, استاد کے اوپر نہیں. یہ پیر تمام کے تمام آپ کو اپنا غلام بناتے ہیں. آپ نے اللہ کا غلام بننا ہے. اس کو چھوڑ دیں. میں ریفارمز کر رہا ہوں, میری اسی وجہ سے پیغام مختلف ہیں لوگوں کے, اور لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہے ہیں. لیکن جو زیادہ ذہین لوگ ہیں وہ میرے پاس کافی تعداد میں آنا شروع ہو گئے. عام بندوں کو اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے, نہ وہ آئے گی اگلے 50 سال. جی اچھا, جو پاکستانی معاشرہ ہے ہمارا آج کل کا, جی اس کو روحانیت کی کس قدر ضرورت ہے, اور یہ ان کے لیے کس قدر فروٹفل ثابت ہو سکتی ہے پاکستانی جو کمیونٹی ہے, پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے, اس پہ ذرا روشنی کیجیے. اچھا دیکھیں, پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو روحانیت چل رہی ہے, مرجع روحانیت ہے, وہ ٹوٹل ایک پیر اور مرید کے تعلق پر ہے. اس میں روحانی فلاسفی موجود بھی ہے. میں نے اپنی کتابوں میں پوری روحانی فلاسفی لایا ہوں. یہ روحانی فلاسفی جو امام غزالی نے جس کی ابتدا کی, اور مولانا روم نے اس کی بہت خوبصورت, اس میں بہت سے امینڈمنٹ کی اور بہت سے اس میں بڑھایا اور اس کو وسیع کیا. علامہ اقبال بھی اسی کے دائی تھے, وہ بتاتے رہے. لیکن ابھی بہت کچھ گنجائش ہے. روحانی فلاسفی اگر ہو تو ہمارا معاشرہ روحانیت میں آ جائے گا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شریعہ کو ایک طرف کر دیا, روحانیت کو ایک طرف. حالانکہ جو اسلام ہے یہ ان دونوں کا ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آپ کے اندر جو پیر اعظم پوشیدہ ہے آپ کے روح کے اندر, اس کو جگائیں. ورد وظائف نوافل سے جاگتا ہے, کنسنٹریشن میڈیٹیشن سے بھی اس کا مدد ہوتی ہے. پیر, اور یہ 3 طریقے ہیں, کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن, ورد وظائف, ہنود اسے منترا کہتے ہیں, اور ایک پیر مرشد یا گرو. یہ 3 راستے ہیں. میں نے ان پر تفصیل سے بات کی ہے, میں یہاں پہ بات نہیں کروں گا اس پہ. اگر آپ جگاتے ہیں تو آپ انسانی کامل کی طرف سفر شروع کریں گے, اور دین آپ کو یونائٹ کرتا ہے, یہ آپ کو نفرت سے بچاتا ہے. ہمارے دین کے ساتھ تو پہلی زیادتی ہو گئی. دین جو اس کا گلدستہ ہے اس میں ہر مولوی نے اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دیا. ٹھیک ہے نا, تو وہ تقسیم در تقسیم میں پڑ گیا. اسی کو نفرت آپس میں اتنی پیدا کر دی کہ اب میں آپ کو کیا کہوں کہ سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہابی ہیں, وہ ان میں آپ کا عشق نہیں ہے. بھائی جو جنگ لڑتے رہے ہیں کشمیر میں وہ وہابی لڑتے رہے, یہ دونوں. جو افغانستان میں لڑتے رہے وہ وہابی لڑتے رہے. ہم جو ان دونوں کو گالیاں دیتے ہیں, تو اب ہماری اپنی مثال کیا ہے. رائے ونڈ کون چلا رہا ہے؟ دیوبند چلا رہا ہے نا. لاکھوں بندے جاتے ہیں, بڑے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگاتے ہیں, دین کی بنیادی معلومات دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, ساتھ ساتھ شغل بھی ہو جائے کہ ایک مولوی صاحب روز دعا کرتے تھے, اللہ شہادت کی موت دے, اللہ شہادت کی موت دے. تو ایک دن ان کا جو تھا نا آگے شاگرد, وہ تنگ آ کھڑا ہو گیا, کہتا ہے خدا دا نا ہے مولوی صاحب بس کرو, بارڈر تے تو جانا کوئی نہیں, تو حلوے بم پاٹنا کوئی نہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں بے انصافی کے خلاف اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنی ہوتی ہے. یہ اسلام کا حکم ہے, یہ ہر حال میں کرنی ہے. جب ہم معاشرے میں ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جو بے انصافی اور ظلم کے خلاف ہر وقت کھڑے ہوں گے, جسے جہاد کہا جاتا ہے, تو پھر ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا. اب ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم نے روحانی لوگوں کو کہا کہ ہم نے جہاد کے نزدیک بھی نہیں جانا. بھائی جہاد یہ نہیں آپ تلوار ہاتھ میں پکڑ لو. جہاد قلم سے ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے, مال کے ساتھ ہوتا ہے, نفس کے ساتھ ہوتا ہے, آخری ڈیفینسو جہاد ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر انسان کو دنیا میں روٹی دیں, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بندہ افریقہ کا کوئی ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ یہودی ہو. اگر وہ بھوکا مار رہا ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا
کہ تمہارے پاس تھا، تم اسے دیکھ رہے تھے، تم نے کیوں مدد نہیں کی. اور ہمیں مسلمانوں کے بعد ان سب کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اگر معاشرے میں یہ چیز آ جائے کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے ہر انسان کا خیال رکھنا ہے، تو ایک معاشرہ بڑا آئیڈیل معاشرہ بن جاتا ہے. پھر اللہ پر ایمان رکھنے والا ہر قسم کے ڈر و خوف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور آپ ایک انتہائی دلیر اور انتہائی مضبوط انسان بن جاتے ہیں. صحیح. مغرب میں جس بندے کو دیکھیں وہ موت سے اتنا ڈرتا ہے، لیکن جو بندہ دینی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، موت اس کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک جنت کی زندگی کی شروعات ہے. تو یہ انسان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے کسی کی نسبت بھی، اور دوسروں کی نسبت بہت زیادہ قربانی دیتا ہے. مغرب میں جو اچھے انسان ہیں وہ زیادہ عرصہ قربانی سے بھاگ جاتے ہیں. بیوی بوڑھی ہو گئی، بہتر ملی، ادھر چلے گئے. ہمارا جو معاشرہ ہے اسلام سے دور اس کو کیا گیا ہے، ہمارے کلچر کو بھی تباہ کیا گیا، ہمارے مذہب کو بھی ختم کیا گیا. اس میں سے ساری غلط چیزیں ڈالی گئیں. آپ میڈیا دیکھ لیں، میڈیا کو باہر کی کارپوریشنیں ہی ہیلپ کرتی ہیں، اور اس کا کوئی 95% ہمارا میڈیا وہ کنٹرول کرتی تھی، جس نے ہمیں ہمارے دین سے اور روحانیت سے دور ڈال کے ہمیں ایک بند گلی میں لے گئے. تو اللہ کے فضل سے اگر دین اور روحانیت کو صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کرایا جائے تو ہر عقل مند آدمی بھاگتا ہوا آئے گا، اور پوری دنیا یہاں آ کر مسلمان ہو جائے گی. اب آج کل لوگوں کے نزدیک میں ایک دو باتیں بھول گیا تھا کہ ان کا خیال ہے آپ نیٹ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے روحانیت کے ساتھ، کہ جناب فلاں وظیفہ بندے، اور میں آگے داڑھی والے بزرگ ہیں جناب، بڑا عامہ پہنا ہوا ہے، بہت کچھ ہے کہ آپ مال و مال ہو جائیں گے. بھائی اگر ورد پڑھنے سے مالا مال ہوتا تو پاکستان میں ایک بھی غریب نہ ہوتا. پھر آپ اسی طرح اگر ورد پڑھنے سے آپ کا محبوب قدموں میں آتا تو ایک بھی گوری کو خوبصورت یا اچھی لڑکی یہاں سے آ کے واپس نہ جاتی، لیڈی ڈیانا بھی یہاں ہی شادی کر لیتی. تو یہ آپ نے ایسی چیزیں گھڑی ہوئی ہیں جن کو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا حقیقت سے، کیونکہ یہ چیزیں کام کرتی ہیں لیکن بہت زیادہ. اسی طرح جو لوگ ویسے چلے وظائف کرتے ہیں، آپ اکثر ملے، آپ کو لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں ہم چلے کر رہے ہیں، 95% ان میں توہمات میں پھنسے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، جادو کے وہم میں، توہمات میں. تو ہم نے روحانی فلاسفی کو سمجھنا ہے. میں اس روحانی فلاسفی کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ڈر خوف سے نکلنے کے کتنے فائدے ہیں، شک شبے سے نکلنے کے کتنے فائدے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے میں آپ کی زندگی میں کتنا سکون، کتنی خوشی آ جائے گی. کہ دیکھیں اچھا انسان ہی ایک خوش، کامیاب اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے نا. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھے دوست کبھی نہیں بن سکتے، اچھے خاوند، اچھی بیوی نہیں بن سکتے. آپ کو یہ بننا پڑے گا. تو یہ دین ہے. جب یہ لوگوں کے پاس آئے گا، ہماری ینگ نسل کے پاس، کہ 90% دین ہے، اخلاق معاملات ٹھیک کرو، تو ہم ایک آئیڈیل انسان بن جائیں گے. ہماری بڑی پیاری قوم ہے، میں ہر قوم میں رہا ہوں. مغرب میں رہتے ہوئے میری دوستی ہر قوم سے تھی. میرے دوستوں میں یہودی بھی شامل تھے، عیسائی تو چلے وہاں بہت زیادہ تھے، ہندو بھی کافی سارے، ایک دو نہیں، سکھ بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ تھے، بدھسٹ بھی تھے. تو میں ان سب کو اسٹڈی کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کیا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ دین جو مکمل ملا ہے یہ اسلامی ہے. ان کی کتابوں کو پڑھا، ان کے ماہروں کو ملا، ان کے ماہر روحانیت کو ملا. میں نے بڑی محنت کی ہے اور اس محنت کو اپنی کتابوں میں ڈالا ہے. روحانیت، دانش اور حقیقتیں ان کا مجموعہ ہے بنیادی طور پر. جی اچھا، آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ روحانی نظر سے آپ پاکستان کا سیاسی، سماجی اور معاشی مقام کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ چند برسوں یا ڈیکیڈز میں؟ اچھا دیکھیں علی محمد صاحب، ہر بندہ ہر چیز کا ماہر تو نہیں ہو سکتا. میں سب سے پہلے یہ مانتا ہوں میرا فیلڈ اسلام ہے، شریعہ تو اتنی ہے، 90% دین ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں، 10% ہے عقیدے ٹھیک ہونے بڑے ضروری ہیں. عقیدہ اور جو ایمانیات ہے، 90% معاملات ہیں. یہ دین مختصر ہو گیا تو میں اس کی اتنی تشریح کرتا ہوں. آپ آگے بات اس پہ وہ ہے، لیکن سیاست جو ہے یہ ایک بڑا وسیع فیلڈ ہے. میں نے اس چکر میں سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں اتنا ظلم، زیادتی، اتنا دنگا فساد، جنگیں، بے انصافی کیوں ہیں. ایک طرف تو گورے یا امریکن اپنے ملک میں اتنا انصاف پہ لاتے ہیں، دوسری طرف سیریا، عراق کا کیا قصور تھا، لیبیا کا، انہیں ذبح کر دیا گیا. اور بہت سے سوال تھے جن پر میں نے جواب ڈھونڈنا شروع کیا. اس سے پہلے بھی بہت زیادہ بے انصافیاں ہو چکی ہیں. تو میں نے ورلڈ اکانومی کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا آسان باتیں ہیں بڑی. پاکستان کے مسائل کا حل دو چیزوں میں ہے. پہلا یہ ہے، میں نے ایک میرے ہی جملہ ہے کہ جہاں پہ انصاف ہو وہاں غربت نہیں ہوا کرتی.
دوسرا یہ ہے کہ نوم چومسکی جو مشہور رائٹر ہیں امریکہ کے، سوشلسٹ قسم کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں غریب ملک نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، لیکن جب کوئی ملک اپنے وسائل کو منظم کر کے استعمال کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اسے غربت کہتے ہیں۔ ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں وہ اصول بتائے ہیں جن اصولوں پر عمل کر کے آپ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ مثلا دنیا میں سیاحت کا اصول بتایا ہے، دنیا میں حکومت کا اصول بتایا ہے کہ تم میں سے جس نے میری ہدایت پر عمل کیا انہیں دنیا کی حکومت دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں کو دی گئی۔ یعنی وہ نیکی سچائی کے قانون ہیں، اللہ اس دنیا کو ان قوانین پر چلاتا ہے۔ ایک تو نیکی سچائی کے قانون ہے، ایک تو ظلم تشدد کے۔ جس نے بھی نیکی سچائی پر عمل کیا وہ دنیا کا لیڈر بن گیا، جس قوم نے عمل کیا وہ لیڈر بن گئی، اور جس انسان نے عمل کیا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی۔ تو یہ مختصراً وہ تھے، تو ہم نے اس طرف جانا ہے۔ اب پاکستان میں جو ہم جمہوریت کے پیچھے لگے ہیں، یہ جمہوریت پوری دنیا میں بری طرح فیل ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اللہ نے جو قانون دیے تھے ان پہ ہمیں چلنا چاہیے، وہ قانون ہی فائنل ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ میں نے تو ہدایت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور پہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے بالغ میرے نیک بندے ہوں گے۔ صحیح۔ یہ قرآن پاک کے لفظ ہے۔ تو آپ جہاں پہ اللہ کے قانون لے آئیں گے وہاں پر ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جمہوریت جو ہے یہ لوگوں کو ٹھگنا اور لوگوں کو چیٹ کر کے ان سے ووٹ لینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے تمام ممالک میں فیل ہو رہی ہے، اور مغرب میں جو چلی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ 500 سال سے جو آخری ان کا سائنسی دور شروع ہوا، اسی سائنسی دور کی ابتدا میں انہوں نے ان کا مایاز پر قبضہ کیا، پھر انڈیا پر قبضہ کیا۔ صرف انڈیا سے برٹش پر ہندوستانی الزام لگاتے ہیں کہ 45 ٹریلین ڈالر کی سونا لے کے گئے یہاں سے۔ اچھا، 45 ٹریلین اگر انویسٹ ہو جاتا تو انگلینڈ اگلے 1000 سال موج مزے سے بیٹھا ہوا کھاتا رہتا۔ صحیح۔ لیکن وہ اپنی جنگوں میں، ان بیوقوفوں نے اپنی جنگوں میں ضائع کر دی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں، ہمیں جانا پڑے گا اسلامی نظام کی طرف۔ جمہوریت ہر ملک میں فیل ہو چکی ہے، ہر ملک میں یہ کرپشن پر کھڑی تھی۔ وہ بہت بڑا پیسہ جو آیا تھا وہ مدد پہ تھا، اور جس کو بھی جتایا جاتا تھا اس کو کوئی نہ کوئی فنڈ دے کے بلیک منی کے تھرو اسے جتایا جاتا ہے۔ یہ چاہے فرانس ہو، وہاں پچھلے دنوں کیس ہوا ہے کہ اوریل کمپنی ہے جو کاسمیٹکس کی، اس عورت نے ان میں انویسٹمنٹ کی تھی اس کے الیکشن میں جو ابھی جیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ امریکہ میں دیکھیں تو ان پہ جس کو جتانا ہوتا ہے اسے CIA، پینٹاگون وغیرہ $8 بلین اور $12 بلین دیتے ہیں۔ پھر سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں بینکوں کے جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام بے انصافی پر ہے، اور پاکستان نے اسلامی نظام کی طرف جانا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، سعودی عرب میں ٹوٹل کوئی $30 ارب کے قریب کی معدنیات ہیں۔ تیل اب مہنگا ہو گیا، اگر اصل ریٹ پر جائیں تو سعودی عرب کہیں 25 بلین کے قریب، 25 ٹریلین کی معدنیات ہوگی۔ دنیا میں سب سے امیر آدمی معدنیات وائز رشیا گنا جاتا ہے، جس سے 50 سے 75 ٹریلین ڈالر کی معدنیات۔ لیکن علی خان صاحب پاکستان میں 200 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کی معدنیات ہے۔ 200 ٹریلین، 2 لاکھ ارب ڈالر، ٹھیک ہے، یہ بنتے ہیں۔ تو ان کی معدنیات ہیں، اور یہ 2 لاکھ بنتے ہیں، میں ٹریلین ہے 1000 بلین کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ بنتے ہیں، اور صرف ہمیں اب ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اسے نکالیں۔ یہ ہماری بڑوں کی غلطیاں تھیں۔ ہمیں سب سے زیادہ توجہ کان کنی کے شعبے پہ دینی پڑے گی، کیونکہ یہ معدنیات بھی 100-150 سال کے بعد شاید یہ ضرورت نہ رہے، ہم اگلے 100 سال میں انہیں یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو اس میں رکاوٹ کیا ہے، یہ کیوں سامنے نہیں آئی؟ کیونکہ جب سامنے آئیں گی تو شور مچے گا کہ بھئی یہ ہیں تو آپ کیوں مانگ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ بتانا اس لیے نہیں چاہتے کہ جن علاقوں میں ہیں ان کے سردار اور ان کے دوسرے نہیں چاہتے کہ یہ نکلیں۔ یہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے 15 سال لگا کے ان پر محنت کر کے ان کی تفصیل بھی لکھی ہے، ویڈیوز میری موجود ہیں۔ پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک، اس میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ سیاسی نظام میں آپ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے پاس آخری بس چند منٹ ہیں، جی، جو پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے
اس کی جگہ ہمیں جو اسلامک جو نظام ہے وہ لانا پڑے گا. جی وہ لانا پڑے گا کیونکہ مغرب میں انصاف بہت مہنگا ہے, مہنگے نظام نے ڈبو دی ہے. یورپ میں جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے 85-90% کرایہ بجلی گیس میں خرچ ہو جاتی ہے, ٹرانسپورٹ میں 10 سے 15. وجہ یہ ہے کہ مشرق سستا نظام لے کے آ گیا, ہمیں چائنا سہارا دے رہا تھا, اور جو آدمی چائنا کو باہر نکالنے کی کوشش کرے یا پیچھے پھینکنے, وہ غدار ہے پاکستان کا اور اسلام کا, کیونکہ پاکستان کمزور ہو اسلام کمزور ہوگا. ہمیں جانا ہے اسلامی نظام پہ. اسلامی نظام کیا ہوگا؟ اب پہلے تو ہمارے بیوقوف کہتے ہیں کون سا اسلامی نظام. میں نے کہا گدو تھوڑا پڑھو اسلام کو بھائی. 80-90% چیزوں پر تو سب فرقے متفق ہیں, قرآن کی باتوں پر سب متفق ہیں. بھائی وہ لگا دو کہ چور کی جو فراڈیے کی جو سزا ہو, جو ڈیوٹی ٹھیک نہ دے, اس پہ سب ایگری کرتے ہیں. آگے چلیں تو اگلا جو ہے آپ طلاق اپنے طریقے سے دے لیں, وہ اپنے طریقے سے دے لیں گے. ٹھیک ہے, یہ بڑے آسان ہے. آگے راستہ ملتا چلا جائے گا, چلیں تو صحیح آپ. اسلام کے علاوہ جتنے نظام ہیں فیل ہو چکے ہیں. دنیا بادشاہ سے چلی, اس کے بعد آئی ڈکٹیٹرشپ پہ آئی, پھر تھیوکریسی جو مذہبی حکومتیں تھیں وہ ٹرائی کی گئی, پھر اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں تو آگے ان کی کمیونزم آیا جو بری طرح ناکام ہوا, سوشلزم کمیونزم. اس کے بعد آپ نے یورپ نے کیپٹلزم ٹرائی کیا, اس کے نیچے سیکولرزم کا ایک بنا کے بنیاد. اب کیا ہوا؟ یہ سارے نظام بری طرح فیل ہو گئے. ہمیں اسلام ہی ٹرائی کرنا پڑے گا جس میں ہر آدمی اللہ کا جواب دے. اور یہی ایک مکمل نظام ہے, اور میں نے اس کا مکمل سانچہ بنایا ہوا ہے. میں ان قریب ایک ویڈیو میں اس کا پورا سٹرکچر بتا. اچھا, اس کا معاشی آپ پاکستان کو معاشی کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ چند جو اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں علامہ صاحب نے خوبصورت بات کہی تھی, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. جس قوم میں پازیٹیو مائنڈیڈ اور خود اعتماد لوگ زیادہ ہو جائیں وہ قوم دنیا میں آگے چلی جاتی ہے, اور وہ پریکٹیکل عمل بھی کریں. اب بات کیا ہے کہ ہمیں خود اعتمادی سے منحصر قوم ہٹایا گیا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں خود اعتمادی کی کوئی جگہ ہی نہ چھوڑی گئی. جب بھی آپ کسی کام کو کرتے ہیں آپ آسانی سے کرنے کا سوچ کر کرتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے اور کامیابی ہوتی ہے. آپ مشکل کرتے ہیں تو مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اب سب سے ضروری جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ اس کا نچوڑ ساری روحانیت کا یہ ہے کہ پہلا تو آپ خوش رہیں, خوش مست رہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اچھا انسان بننا پڑے گا, کہ اچھا انسان ہی ایک خوش کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے. وہی اچھا خاوند اچھی بیوی یہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر کام کرتے وقت, یہ ساری ٹیچنگ کا نچوڑ ہے مکمل 3 جملوں میں, کہ دنیا میں ہر کام کرتے وقت آپ نے اسے کامیابی اور آسانی سے کرنے کا ذہن میں رکھ کر کرنا ہے. اور جب بھی اس پر سوچنا ہے کامیابی اور آسانی سے کرنے کا سوچنا ہے, پھر آپ کا اسے آسان بناتا چلا جائے گا. اور جب بھی اس میں کوئی مشکل آئے شکر ادا کریں. آپ کو دنیا میں جو بھی مشکل آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا, جب اس کا خیال ہے شکر ادا کریں, ڈر خوف سے نکلیں, انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. تو ہر کام کو کرتے وقت کامیابی اور خوشی آسانی سے کرنے کا اور ساتھ شکر ادا کرنے کا, یہ آپ 3 ڈھونڈ لیں, آپ کو چوتھی چیز کی ضرورت نہیں. یہ عمل کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آپ اسم اعظم کے اوپر قریب کھڑے ہوں گے, پاس کھڑے ہوں گے. یہ بڑا آسان پیغام ہے, اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی قمر اقبال صوفی صاحب, آپ نے ہمیں بڑا وقت دیا اور بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں جو روحانیت اور روحانیت کا جو کمیونٹی کے لیے استعمال ہے وہ اس پہ روشنی ڈالی ہے. بہت شکریہ جناب, بہت ہم آپ کے مشکور ہیں. اللہ حافظ.